في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاک، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. معزز سامعین محترم، اللہ پاک نے ہمیں اس کائنات میں پیدا فرمایا. مقصد قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ لوگوں، تم کو جو بنایا گیا ہے، ایک تو انسان بنایا گیا، دوسرا مومن بنایا گیا. تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے معبود حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت بیان کریں. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا کی حمد و ثنا بیان کریں. اور قرآن پاک میں جہاں پر بھی مومنین سے اللہ رب العالمین خطاب فرما رہا ہے، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے لیے یا نبی کے صحابہ یعنی خلفائے راشدین کے دور کے حد تک متعین نہیں، بلکہ قرآن پاک میں جو قانون بنایا گیا، قرآن مقدس میں جو فیصلہ کیا گیا، وہ اٹل فیصلہ ہے کل صبح قیامت تک، یعنی میدان محشر میں بھی اللہ کا اور قرآن کا حکم چلتا رہے گا. کیونکہ میں نے بارہا کہہ دیا کہ اللہ کے بعد ہم درجہ دیتے ہیں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کے بعد تعظیم کرتے ہیں احادیث رسول کی. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان و ایقان عقیدہ. تو یاد رکھ لیں، یہ فتنوں کا دور ہے. میں نے بارہا کہا، کبھی فتنہ اغیار کی جانب سے یعنی مذہب اسلام کے دشمنوں کی جانب سے ہوتا ہے، کبھی یہ فتنہ بدعقیدگی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی یہ فتنہ خود اپنوں سے ہوتا ہے. جیسے موٹے انداز میں کہتے ہیں کہ آستین کے سام جسے کہا جاتا ہے. اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، کسی پر کوئی طنز کرنا مقصد نہیں ہے، چاہے کس کا عقیدہ کچھ ہو، کس کا مذہب کچھ ہو، مگر ساری کائنات کے مسلمانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اللہ اس کے رسول کا واسطہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دے، اپنے اختلافات کو بازو رکھ دیں،
کیونکہ آج سوشل میڈیا کا دورہ ہے۔ ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی عالم یا کوئی پیر کامل یا کوئی مفتی صاحبان اگر ہمیں کچھ مسئلہ بتائیں، اس پر ہم اتنا کانفیڈنس نہیں رکھتے، اتنا یقین نہیں رکھتے جتنا سوشل میڈیا کی باتوں پر الجھ جاتے ہیں۔ بس اشارہ دے رہا ہوں، آپ سمجھ لیں، کیونکہ میں نے بارہا کہا، ہر وقت کہتا ہوں کہ کسی کو نام لینا یہ تو ان کی غیبت، دوسرا طنز، تیسرا ان کو عزت دینے کے مانند ہے۔ عزت اور ذلت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، میدان محشر میں دیکھیں گے فیصلہ کیا ہوگا۔ اسی لیے جو آیت مبارکہ کا انتخاب میں نے کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، دین اسلام کے معاملے سے اگر دیکھا جائے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے اس روئے زمین پر، خدائے رب العالمین کے بعد اگر کوئی افضل و اکمل و اعلیٰ ذات ہے تو وہ انبیاء و رسول کی ہے، انبیاء و رسول کی ہے۔ ان انبیاء و رسول کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، تیسرے پارے کی ابتدائی آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے، انبیاء و رسول میں بعض کو بعض پر میں نے فوقیت دی ہے، بعض کو بعض پر میں نے فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر میں نے حاکم بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نبی کا مقام اونچا ہو تو اس نبی کی قوم کسی اور نبی کو برا بھلا کہے، کسی اور رسول کو برا بھلا کہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ لوگو، اگر کسی نبی کی قوم درخت کے پجاری ہے، اگر کسی نبی کی قوم آگ کی پجاری ہے، اگر کسی نبی کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، اگر کسی نبی کی قوم چاند کی پوجا کرتی ہے، اگر کسی نبی کی قوم پتھر کو مانتی ہے، سب قوموں کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے بھیجے گئے انبیاء ہیں، یہ اللہ کے بھیجے گئے رسول ہیں، ان کی تم تعظیم کرو اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو۔ کیوں؟ اختیار، یہ رائٹس صرف اللہ کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا، کبھی انانیہ سے یہ نہیں فرمایا، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تک کسی سے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے ماتحت ہو، میرے نیچے ہو، میرا حکم ماننا تم پر ضروری ہے، میرے نبی نے کہیں نہیں فرمایا۔ اب آپ سوچیں گے مولانا یہ الفاظ کیوں بول رہے ہیں، آج تک تو ایسا کوئی فتنہ ہوا ہی نہیں، تو میں وہاں سے لا کر آپ کے ذہن کھول رہا ہوں، کیونکہ جب نبی نے نہیں فرمایا تو آج ہم اپنے درمیان کیوں اختلافات پیدا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، جس جماعت کو سواد اعظم کہا جاتا ہے، جس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، جس جماعت کے لیے میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہے وہ جماعت کامیاب ہے، وہی جماعت کامیاب ہوگی۔ تو آج اسی جماعت کے اندر انتشار ہو رہا ہے۔ خدا را یاد رکھ لیں، تمام سلاسل طریقت کے پیرانے پیر، پیرانے عظام مسلم ہیں۔ آپ کسی سلسلے میں بیعت ہیں، کسی سلسلے سے بیعت لیے ہیں، مرید ہیں اس سلسلے کے، تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی اور سلسلے کی اہانت کریں، یاد رکھ لیں۔ لیکن آج سوشل میڈیا پر کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ ارے بزرگوں کی تعظیم کیجئے، جہاں ممبر رسول سے آواز دی جاتی ہے کہ جہاں اللہ کے ولی آرام کرتے ہیں وہاں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے اختلافات کو لا کر وہاں شور مچا رہے ہیں،
کہاں کیا ہو رہا ہے میں نہیں کہوں گا، سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ کسی سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، نہ اختلاف کرنے والوں سے نہ اختلاف پیدا کرنے والوں سے، بس میسج یہ دینا ہے کہ اہل سنت والجماعت پر گامزن رہیے، آپ اپنا کام کیجئے، اس کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ کیوں؟ جس کی قبر کا جواب اس کو دینا ہے۔ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے جواب دار وہ ہوگا، اگر کوئی حدیث رسول کی توہین کرتا ہے تو جواب اس کو دینا ہوگا، اگر کوئی قرآن پاک کی تعظیم نہیں کرتا تو جواب اس کو دینا ہوگا۔ اگر طاقت ہے، ہمت ہے تو اپنا ڈنکا بجائیے، لیکن کسی بارگاہوں میں جا کر اس طرح کے اخلاق پیش کرنا یہ مومن کی، اہل سنت والجماعت کی شان نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جہاں انبیاء اور رسول کو ایک دوسرے پر فوقیت دی، جیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو ساری کائنات، ساری انسانیت کے باپ ہیں، صرف مسلمان نہیں، ساری انسانیت کے باپ، وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پانی اور مٹی سے بنائے گئے۔ جی، صفی اللہ کے لقب سے آپ کو نوازا گیا، لیکن بتائیے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کبھی اپنے اندر وہ بات پیدا کی، لوگوں سے کہا، کوئی تاریخ ایسی بتائیے کہ میں وہ واحد شخص ہوں جو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا خدا کی قدرت سے، تم میری تعظیم کرو؟ نہیں، حضرت آدم نے کبھی نہیں کہا، بلکہ خود خدا نے حضرت آدم کے مجسمے کو فرشتوں کے ہاتھوں سے بنوایا، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، یہ میرا نائب ہے جس کو میں اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیج رہا ہوں، تم اس کے آگے سجدہ کرو۔ نہیں، یہ خدا کی جانب سے شان عطا ہوتی ہے نا، وہ شان کبھی مٹنے والی نہیں ہوئی، کبھی نہیں مٹے گی۔ جو شان کمانا چاہتے ہیں، جو عزت کمانا چاہتے ہیں، ان کی عزت تو مل جائے گی، لیکن صرف زندہ رہنے تک، صرف زندہ رہنے تک۔ جب کفن پوش ہو جاؤ گے تو تمہاری عزت تمہارے کفن میں ساتھ چلی جائے گی، کون یاد کرے گا؟ اس لیے خدا کی ذات سے امید لگا کر بیٹھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نعرہ نمرود میں ڈالا گیا، کتنے واقعات آپ سنے ہیں اب تک، عید الاضحیٰ کے موقع پر کیسی کیسی آزمائشیں ہوئی۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کبھی رب سے یہ نہیں فرمائے، مولا مجھ کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ تو قادر مطلق ہے نا مولا، تو جاننے والا ہے نا مولا، مجھے کیوں نہیں بچایا دشمنوں کے ہاتھوں سے؟ اور نہ ہی نمرود سے کہا کہ اے ظالم بادشاہ، تو مجھے آگ میں ڈالنا چاہتا ہے، پتہ ہے تجھے میں کون ہوں، میں اللہ کا خلیل ہوں۔ نہیں فرمایا، نہیں فرمایا، بلکہ بتایا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعرہ نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام سردار الملائکہ حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اللہ کا حاجت یا ابراہیم، اللہ کا حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل، میں تم کو حاجت بتاؤں، میں تم کو اپنی ضرورت بتاؤں، میں تم کو اپنا بے بس ہونے کا اظہار کروں؟ میں بے بس نہیں ہوں، میں بے کس نہیں ہوں، میں غمخوار نہیں ہوں، میں خوف زدہ نہیں ہوں۔ وہ رب جانتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ رب جانتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یہ آگ میں ڈالے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا، هو اللطیف الخبیر، 29ویں پارہ سورہ ملک کی آیت کا حصہ ہے، هو اللطیف الخبیر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس ذات کے سامنے میں کیا عرض کروں جو دل کی باریکی کو جانتا ہے، جو دل کی باریکی کو جانتا ہے، اس ذات کو میں اپنا سوال کیوں کروں؟ حضرت جبرائیل نکلے، پہنچے اپنے مقام پر، واپس پھر اللہ حکم دیتا ہے،
اللہ حکم دے رہا ہے کیا؟ اے جبرائیل جاؤ جاؤ، اب سدرا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب سدرا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، میرے خلیل کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا ہے، میرے خلیل کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا ہے، اے جبرائیل اٹھو، اب سدرا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس نارے نمرود میں میرا خلیل گرنے سے پہلے پہلے جنتی تخت وہاں بچھا دینا۔ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ، میں نہیں کہہ رہا ہوں معاف کرنا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج ہے، جب تم خدا کے ہو جاؤ خدا تمہارا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ لوگو جب تم خدا کی جانب آنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ایک قدم اپنا آگے رکھو، خدا رب العالمین کا ارشاد ہے میں میرے بندے کے 10 قدم قریب ہو جاتا ہوں، دوسرا قدم آگے بڑھاؤ اور 10 قدم قریب ہو جاتا ہوں۔ جتنے قدم تم آگے بڑھاتے چلے جاؤ اتنے 10 قدم خدا تمہارے قریب ہو جاتا ہے۔ اب کیسے قریب ہوتا ہے یہ نہ پوچھنا، کیوں؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ بات سمجھانے کے لیے قدم کی بات کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ زمین کو سمیٹا جاتا ہے، زمین کو سکھا جاتا ہے، زمین قریب ہو جاتی ہے خدا کے قرب میں جب تم خدا کے ہو جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل جنتی تخت لے جا کر بچھا دی نارے نمرود میں۔ نمرود کی فوج جس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ جھولا جھولا کر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، پتہ ہے وہ آگ کیسی تھی؟ میلوں دور، 100 کلومیٹر دور سے بھی اس آگ کی طرف اگر کوئی دیکھ لے تو تاب نہیں لا سکتا۔ اندازہ کرے ابھی موسم گرما آنے والا ہے، دوپہر کے بعد دھوپ کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکلتے، تو پھر اس آگ کا عالم کیا تھا؟ جب نارے نمرود کا یہ عالم ہے تو نارے جہنم کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تخت پر لیٹ گئے، جو جنت سے تخت لایا، منگوایا گیا، خدا کے حکم سے لایا گیا، جبرائیل نے بچھایا، حضرت ابراہیم اس تخت پر آرام سے لیٹے ہوئے۔ دشمن سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ ابراہیم کو جلا دیا، خاک کر دیا، کوئلہ بنا ڈالا، کیونکہ آگ ایسی دہکتی ہوئی آگ تھی۔ لیکن جب خدا جس کا ہو جاتا ہے نا، خدا جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، وہ چاہے کہیں چلا جائے، کسی ظلم کا نوالا، ظالم کا نوالا بن جائے، کسی ظالم کے شکنجے میں پھنس جائے، تب بھی خدا اس پر مہربان ہوتا ہے۔ نہیں، خدا اس پر مہربان ہوتا ہے۔ تو ابراہیم سمجھے باہر آئے نہ آگ سے، تب یہ نہیں کہا کہ لوگوں زمین پر، اہل زمین میں روز اول سے آج تک مجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں آگ میں جا کر بھی واپس آ چکا ہوں، میں وہ بہادر ہوں، نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو بتائیے سامعین معظم، جب انبیاء علیہ السلام اجمعین سے اتنی کڑی آزمائش ہونے کے باوجود انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے، تو پھر آج ہمارے درمیان یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ارے اللہ پاک کسی کو علم دیا ہے، علم سے نوازا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی کو اولاد دیا، اس کی مرضی، کسی کو دولت دنیا دی، اس کی مرضی، کسی کو دولت دین دیا، اس کی مرضی، کسی سے چھین لیا تو بھی اس کی مرضی۔ دے کر آزمانا بھی اسی کا کام ہے، نہ دے کر آزمانا بھی اسی کا کام۔ تو اس لیے اپنی شبیہ کو خراب ہونے مت دیجئے گا، اللہ اس کے رسول کا واسطہ، اپنی شبیہ کو خراب ہونے مت دیجئے۔ اہل سنت والجماعت کو جو سر بلند ہے اس کو بلند ہی رہنے دیجئے، اس پرچم کو بلند ہی رہنے دیجئے، اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر خاموشی اختیار کیجئے، ورنہ اگر یہ شبیہ ہماری خراب ہو جائے گی، ابھی ہماری سواد اعظم کی بڑی جماعت جب ٹکڑوں میں اگر بٹ جائے گی، ٹکڑوں میں اگر بٹ جائے گی، تو یاد رکھنا کل ہم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب کہیں گے خدا رب العالمین کی ذات، اللہ فرما رہا ہے میں غافلوں کی مدد نہیں کرتا،
غفلت کی نیند میں سونے والوں کی میں مدد نہیں کرتا، راستہ بتایا گیا آپ کو، اس راستے پر چلو کامیاب ہے۔ اگر تم اس راستے کو چھوڑ کر ٹکڑیاں ٹکڑیاں ہو جاؤ گے تو ظالموں کے منہ کا نوالا بن جاؤ گے۔ لہذا اپنے درمیان اختلافات کو پیدا نہ کریں، اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اختلافات ختم نہیں ہوتے، بازار میں نہ لائیں، سوشل میڈیا پر نہ لائیں، ان لوگوں کے سامنے نہ جائیں فیصلے کے لیے جس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، جس کو حدیث کیا ہے نہیں معلوم، ان کے سامنے مت جائیے خدا را۔ کہاں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے اشارے دے رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام اجمعین سے آپ کو مثال دے کر بتا رہا ہوں، ان سے معظم تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان انبیاء اور رسول کے بعد اگر معظم ہیں تو پھر نبی کی ازواج مطہرات ہیں، نبی کی اولاد امجاد ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے اہل بیت ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی معتبر ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، پھر معتبر ہیں مفسرین، محدثین، فقہا، ائمہ اربع، سلاسل طریقت، ان تمام کی تعظیم کریں۔ اس کے بعد اگر کوئی مقدم ہے، یعنی مکرم ہے، معزز ہے، تو علماء ہیں، مشائخین ہیں، سادات۔ بس اپنے مسائل اپنی جگہ رکھیے، اختلافات کو بازار میں سوشل میڈیا پر لانے کی کوشش مت کیجیے۔ جیسا کہ ابھی رجب المرجب کی 13 تاریخ اتوار کو ہے، تو اس اعتبار سے اس دن بھی ہمارے لیے ایک یادگار دن ہے۔ اب تاریخ کے اعتبار سے خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تاریخ ہم نے نکال لی، لیکن خلفائے ثلاثہ کی تاریخ ہم نے نہیں نکالی۔ بڑا افسوس، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعظیم بتائی، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے کے لیے کیا بشارتیں ہیں، کیا خوشخبریاں ہیں، سب بتا دی۔ لیکن آج میں وہی کہہ رہا ہوں، پھر یہاں پر بھی آئیں تو بات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی نہ تاریخ وصال معلوم، نہ تاریخ شہادت معلوم، نہ تاریخ ولادت یعنی برتھ ڈے معلوم۔ ہم کسی ایک کے فالوورز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے کسی ایک کے فالوورز ہو جائیے، لیکن نالج سب کا رکھیے، علم سب کا رکھیے، ہمیں انکار نہیں ہے۔ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں، میں فقیر تو یہ کہوں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی اولاد اگر آج بھی اس روئے زمین پر زندہ ہے تو ان کے طہارت کے برابر بھی میں کیا میرا خاندان نہیں پہنچ سکے گا، میں اور میرا خاندان قربان حضرت علی کی ذات مقدسہ۔ لیکن کسی ایک کو فالو کر کر دوسروں کی توہین کرنا، اہانت کرنا، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت عمر ہو، حضرت ابو بکر ہو، تمام کو اللہ پاک نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام عطا فرمایا، ایک الگ طریقے سے ان کی نشانی بتا دی۔ تو جب 13 رجب کی بات آئی تو بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ بھی خدا کا فیصلہ تھا۔ اب بتائیے خدا خانہ کعبہ کون سا مقام ہے؟ خدا کا گھر ہے، جہاں دنیا کی ہر کونے سے مسلمان حج کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اب ویسے مقام پر حضرت علی کی ولادت ہو رہی ہے، کیوں؟ نبی کے اہل بیت کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ ہمیشہ سے پاک تھے، پاک ہے، پاک رہیں گے، وہ ناپاک نہیں رہتے۔ وہ اللہ نے بنا دیا نظام ایسے، اور جس کو جب اللہ پاک اپنا مقرب بناتا ہے نا، اس کو ماں کے پیٹ سے ہی وہ صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ جب ولادت ہوئی نا، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی گود میں لیا، آپ کے والد بزرگوار نے بھی گود میں لیا، اگر اور خاندان کے دیگر حضرات نے بھی گود میں لیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیکھے، کسی کو نہیں دیکھے، تو سب کیا کہنے لگے؟ نابینا پیدا ہو، نابینا پیدا ہو گئے، آنکھ نظر نہیں آتی۔ لیکن جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے کہ میرے چچا زاد بھائی تولد ہوئے، میرے چچا کے گھر لڑکا تولد ہوا، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم آئے۔ بتاؤ نو مولود کو اتنی طاقت ملتی ہے، یہ سمجھ ہوتی ہے کہ نبی کی آمد کو
نبی کی آہٹ کو سمجھ لے، نبی کی گود کو سمجھ لے، نبی کی آغوش کو سمجھ لے کہ نبی کے ہاتھ ہے اتنی طاقت، تو مطلب یہ کہ اللہ رب پاک نے ان کو پاک بنایا ہے، اور جن کو اپنا مقرب بناتا ہے نا ان کو ماں کے پیٹ سے ہی وہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے دست نبوت میں اپنی آغوش میں لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آنکھ کھول کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کے مقدر میں یہ تھا کہ علی جب ماں کے پیٹ سے جنم لینا تو ساری دنیا کو نہ دیکھنا، سب سے پہلے میرے نبی کو دیکھنا، یہ طاقت تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فضیلت اللہ پاک نے کچھ دی ہے۔ جیسے نبی نے ابو بکر کو کہا اپنے ایام مرض میں، اے ابو بکر امامت کرو، عمر سے کہا تو عمر سارا سامان لے کر آ گئے، عثمان کو حکم دیا، عثمان کیا کیے، ہر چیز کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آخر میں میرے نبی نے کیا فرمایا، اے عثمان اب بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، اب جنگ کا سامان بھی مہیا کریں گے، سواریاں مہیا کریں گے، پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دیں گے، سب کچھ کرتے جائیں گے۔ اے عثمان اگر ساری جنت تم ہی خرید لو گے تو پھر دوسروں کے لیے کیا چھوڑو گے، لہذا عثمان بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی جانب سے بنایا ہوا نظام ہے، اس میں ہم مداخلت تو نہیں کر سکتے۔ کسی ایک کو فالو کر کے دوسروں کی توحید اعانت کرنا یہ ہمارے ایمان کا قطرہ ہے، ایمان کو قطرے میں ڈالنا ہے۔ تو لہذا آپ حضرت علی کو مانیے نہیں، انکار کرنے والا کیا ہوگا میدان محشر میں بتائیں گے۔ یہ صرف حضرت علی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل تعظیم ہیں، تمام صحابہ، میں نے 12 کا بھی کہہ رہا ہوں۔ اور خلفاء راشدین کا جو معاملہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، خدا کا بنایا ہوا نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نظام، مسجد کی تعمیر کے وقت بھی جو سنگ بنیاد رکھی جا رہی تھی، پتھر جو واقعہ میں نے بتلایا، جب اس وقت بھی ابو بکر کو آواز دی تو انہوں نے نبی کے پیچھے رکھا، عمر کو آواز دی ابو بکر کے پیچھے رکھا، عثمان کو آواز دی عمر کے پیچھے رکھا، علی کو آواز دی عثمان کے پیچھے رکھا۔ تب میرے نبی نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء کی، میرے صحابہ کی یہ تعداد ہے، یہ ترتیب ہے، اسی ترتیب سے خلفاء بنائے جائیں گے۔ تو لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کی یوم ولادت 13 رجب المرجب کا تاریخ ہے۔ اس دن اگر اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں کیجیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی اعتبار سے، اولیاء کے اعتبار سے ہو، صحابہ کے اعتبار سے ہو، انبیاء و رسول کے اعتبار سے اپنے درمیان اختلافات پیدا کر کے انتشار نہ کریں، سوشل میڈیا پر نہ لائیں، بازاروں میں نہ لائیں ان باتوں کو، اور ان کے سامنے آخر میں ہوتا کیا ہے، کورٹ کچہری ہوتی ہے، کیسز ہوتے ہیں، مقدمے چلتے ہیں۔ نام کس کا خراب ہو رہا بھائی، بولیے کس کا نام خراب ہوگا؟ میرا نہیں، میرے باپ دادا کا نہیں، بلکہ دین اسلام کا نام، دین اسلام کا نام خراب ہوگا، دین اسلام کی چھوی بگڑ جائے گی۔ اہل سنت والجماعت جو سواد اعظم کی جماعت کہلاتی ہے، ایک بڑی جماعت کہلاتی ہے، ایک کامیاب جماعت کہلاتی ہے، اس جماعت کی چھوی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، اپنے شہر میں رہ کر، اپنے گھروں میں رہ کر، یا کسی ولی کی بارگاہ میں، یا کسی صحابی کی بارگاہ میں، یا مدینۃ الرسول یا حرم مکہ میں، کہیں پر بھی ہو، جا کر ان اختلافات کو پیدا کر کے اپنی شبی کو خراب نہ کریں، بلکہ اپنی ایمان کی سلامتی حاصل کریں، اپنے عقیدے کا تحفظ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت عطا فرمائے۔